وہ مسلمان عورت جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت اگر کوئی ہے تو نیک عورت ہے۔ آج وہ عورت جسے نبی نے اتنا بڑا مقام دیا تھا، اتنا بڑا اعزاز دیا تھا، آج افسوس اس عورت نے اس مقام کو گرا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، شرم و حیا سے دور ہوئی، شرم و حیا سے دور ہوئی، اسلامی پردے کو اس نے کنارے کیا اور ہر وہ کام کیا جس سے اللہ کے پیارے نبی نے روکا۔ یہ عورت اگر اسلام کی شیتل چھایا میں آ جائے، یہ شریعت کے دامن میں آ جائے تو یہ فاطمہ زہرا کا روپ لے لیتی ہے، یہ عائشہ صدیقہ کا روپ لے لیتی ہے، یہ مریم جیسی پاک دامن بن جاتی ہے، یہ فرعون جیسے ظالم کے محل میں رہ کر کے بھی رب کے اوپر ایمان لاتی ہے اور آسیہ بن جاتی ہے۔ یہ عورت اگر ایمان کو مضبوط کر لے، اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے تو دنیا اسے ہاجرہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہائے ہائے، ہم نے اسماعیل کی زندگی پڑھی، ہم نے ابراہیم کی زندگی پڑھی، مگر یاد رکھو ابراہیم کی زندگی ہاجرہ کے بغیر ادھوری ہے۔ ہم جب کھانے اور حیرت تو ہمیں ان پر آتی ہے جو بڑی دیر میں جاگے ہیں۔ اب کچھ آوازیں آنے لگی ہیں کہ صاحب عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت اسلام کے اندر ہے۔ ابھی تک تو حرام تھا، فتویٰ تھا کہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، جمعہ کی نماز میں عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ اب دھیرے دھیرے عقل کے ناخن آنے شروع ہو گئے ہیں، ہوش کے ناخن لینا شروع کر دیا ہے۔ اب اس طریقے کے بیانات، ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ کا بیان آیا ہے کہ عورتوں کے لیے اگر پردے کا انتظام ہے تو وہ مسجد میں آ سکتی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہماری جماعت کے لوگوں کو۔ الحمدللہ اس ملک میں جب ساری مسجدوں کے دروازے بند تھے عورتوں کے لیے، اہل حدیثوں کی مسجدوں کے دروازے کھلے تھے۔ ہماری کتنی مسجدیں ہیں کیا تراویح کی نماز میں عورتیں آتی ہیں، جمعہ کی نماز میں عورتیں آتی ہیں۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ سے، اور بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی مسجد میں عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے، الحمدللہ بہت نوازا ہے بدوئی والوں کو اللہ نے، اللہ آپ کے کاروبار میں مزید برکت دے۔ آپ کی ہر مسجد میں عورتوں کے لیے مکمل انتظام ہونا چاہیے۔ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کے ماننے والے آج مرغا کھا کھا کے لوگوں لڑانے کا کام، فتوے دے رہے ہیں۔ اس سے بات کرو گے نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے اسلام سے نکل جاؤ گے۔ اسلام اتنا کمزور ہو گیا، اسلام اتنا کمزور ہو گیا، کسی کو سلام کرنے سے اسلام ٹوٹ گیا، کسی کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ دیا نکاح ٹوٹ گیا۔ نکاح اتنا کمزور ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اختلاف امت نے امت کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، اور اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے نبی، جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اختلاف اللہ کا عذاب